یہ ہدایت ہے صرف ان کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں، جسے کانٹ نے کہا ہے مورل لا ود ان۔ اس نے کہا کہ وجود ہستی کے دو دلیلیں ہیں سب سے بڑی، دی اسٹاری ہیونز ابو اینڈ دی مورل لا ود ان۔ ہمارے اندر مورل لا ہے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ خیر ہے یہ شر ہے، یہ مورل لا ہے۔ جن کا یہ مورل لا فطرت کی صحت و سلامتی کی بنیاد پر برقرار ہے، جو تمیز کرتے ہیں بھلائی اور برائی میں، ان کے لیے ہدایت ہے۔ اولاً وہی آتے ہیں سلیم الفطرت لوگ، ابو بکر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہما، والذین اتبعوہم بإحسان۔ پھر کچھ لوگ ان کے پیچھے پیچھے بھی آتے ہیں۔ ایک نمونہ دیکھ لیا، کچھ لوگ بڑھ رہے ہیں، یہ دوسرے درجے کے لوگ ہیں۔ قرآن مجید میں درجہ بندی بیان کی گئی ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو یہ سابقون الاولون جو ہیں وہ سلیم الفطرت، وہ سلیم العقل انسان ہیں، جو ان چیزوں تک پہنچ چکے ہیں، البتہ ابھی یقین کی دولت جو ہے حاصل نہیں۔ اور یہی نقشہ کھینچا گیا ہے حضور کا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ ضال کا ترجمہ جو ہے گمراہ بھی کر دیا جاتا ہے، ضال اسے بھی کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کے عشق میں دیوانہ ہو جائے، اور ضال وہ بھی ہے جو ابھی حق کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ تو جو غور و فکر غار حرا میں ہو رہا تھا، حدیث میں آتا ہے تحنسو یتحنسو فی، جا کر آپ وہاں عبادت کرتے تھے۔ تو وہ عبادت کیا تھی؟ کان صفت تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار۔ غار حرا میں آپ کی عبادت کی صفت کیا تھی؟ غور و فکر کہ کائنات کیا ہے۔ وہی جس سے فلسفی، جن کوسچن سے فلسفی گریپل کر رہا ہوتا ہے، دو دو ہاتھ کر رہا ہوتا ہے، وہی حضور اس سارے فکر کے مراحل سے گزرے ہیں اور قریب پہنچ گئے ہیں، تو دروازے پر دستک دی ہے، دروازہ کھلا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، پردے اٹھا دیے اور ہدایت دے۔ اچھا، یہ تو آپ کے سامنے تعلق جو ہے ایمان کا عقل و فطرت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی درجے میں واضح ہو۔ اب میں آپ کو اس کا سنتھسس بتاتا ہوں۔ یہ عقل و فطرت جو ہے، اللہ کو پہچاننا کلیتاً فطرت پر مبنی ہے۔ انسان کی فطرت میں، اس کی روح میں اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت موجود ہے۔ اس پر ظہول کے پردے پڑ گئے ہیں، تم ادھر متوجہ ہی نہیں ہوتے، تم نے کبھی اپنے قلب کی گہرائیوں میں اتر کر دیکھا ہی نہیں، تم تو باہر کی دنیا میں مگن ہو، مادی دنیا میں لگے ہوئے ہو۔ کچھ تو بقول شاہ ولی اللہ وہ حیوانیت کی سطح پر آ جاتے ہیں بیچارے، صبح سے شام تک کی کمر توڑ دینے والی محنت کے بعد بھی ان کی بنیادی ضرورتیں زندگی کی پوری نہیں ہوتی۔ وہ کیا کسی سے لو لگائیں گے، کیا خدا کو یاد کریں گے؟ کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ فقر اور احتیاج اور مفلسی تو انسان کو کفر تک پہنچا دیتا، حضور کی حدیث۔ تو تم ادھر متوجہ ہو، ہماری طرح متوجہ نہیں ہوتے۔ حضرت ابراہیم کا قول کیا تھا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور یہ نماز کا افتتاح بھی ہے، انی وجہت وجہی، میں نے اپنا رخ سیدھا کر لیا ہے اللہ کی طرف، حنیف یکسو ہو کر، دائیں بائیں کوئی میری توجہ نہیں جا رہی۔ یہ ہے در حقیقت اس عبادت کا تقاضا، جو کہ شکر کا لازمی نتیجہ۔ اب اس کا سنتھیسس دیکھیے، میں نے کہا کہ سب سے پہلے ایمان باللہ وہ کلیتاً فطرت پر ہے، اسی لیے
کانٹ نے یہ ثابت کیا، ایک کریٹیک آف پیور ریزن اس کی کتاب، جس نے ہنگامہ پیدا کر دیا تھا پورے یورپ میں۔ اس وقت تک کرسچینٹی ڈومیننٹ تھی اور مذہب ایک اہم عنصر تھا انسانی زندگی کا۔ اس نے کہا اللہ کے وجود کے لیے جتنے منطقی دلیلیں دی گئی ہیں سب غلط ہیں، میں سب کو کاٹ کر دکھاتا ہوں۔ جیسے ہم کہتے ہیں لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، منطق نے منطق کو کاٹ دیا۔ There's no logical reason to prove the existence of God. A critique of pure reason، میں نے کہا تھا پیور ریزن، عقل خالص جو فطرت سے رہنمائی نہیں لے رہی۔ وہ فلسفہ جو ہے اس کی منزل کیا ہے، ایگنوسٹسزم یا اسکیپٹسزم، لادریت یا ارتیابیت۔ پھر اس نے ایک کتاب لکھی بعد میں، کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن۔ اس نے کہا کہ عملی طور پر انسان اخلاق حسنہ اختیار کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ خدا کو نہ مانے۔ یہ نیسیسٹی ہے انسان کو کہ مانے۔ علامہ اقبال نے اس کو تسلیم کیا ہے کانٹ کے اس دعوے کو۔ وہ ان کی کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، کہ کوئی منطقی دلیل خدا کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتی۔ متکلمین نے کوششیں کی ہے، لیکن دلیل دلیل کو کاٹ دیتی ہے، منطق منطق کا توڑ کر دیتی ہے۔ وہ صرف قرآن نے لفظ آیت استعمال کیا جو میں نے بیان کیا تھا۔ اس کائنات میں ہر شے اللہ کی نشانی ہے۔ جیسے آپ کو اپنے کسی دوست کی دی ہوئی کوئی شے دیکھتے ہی دوست یاد آ جاتا ہے، ایسے ہی آفاق و انفس میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تمہارے اندر بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ذرا توجہ تو کرو، آفاق کو دیکھو، کھول آنکھ، فلک دیکھ، زمین دیکھ، فضا دیکھ۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر۔ کیا یہ دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا، کتنا اپنے ماحول کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، 7 دن نہ کچھ کھانے کو ملے نہ پینے کو ملے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ صحرا لقد صحرا کا جہاز، وہ دیکھتے نہیں آسمان کیسے بلند کر دیا گیا، دیکھتے نہیں پہاڑ کیسے گاڑ دیے گئے، دیکھتے نہیں زمین کیسے پھیلا دی گئی۔ اے نبی آپ یاد دہانی کرائیے، یہ نشانیوں کی طرف متوجہ کر دیجئے۔ آپ سوائے یاد دہانی کرانے والے کے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے کہ آپ اللہ کو منوا لیں، یہ تو تمہارے اندر سے فطرت سے ابھر کر گواہی آئے گی۔ اب دیکھیے اس کے لیے آیت، جسے میں یہ قرآن مجید کی طویل آیات میں سے، جیسے آیت البر ہم نے پڑھی تھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض من بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے الٹ پھیر میں، اس کشتی یا جہاز میں کہ جو ایسا سامان لے کر چل رہی ہوتی ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے، اور وہ جو اللہ نے آسمان میں سے پانی اتارا اور اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا اور زمین میں پھیلا دی ہر طرح کے جاندار، اور یہ ہواؤں کا چلنا اور یہ بادل جو مسخر ہے زمین و آسمان کے مابین، ان میں سے ہر ایک نشانی ہے، پہچانو۔ کیا مطلب؟ تم نے کسی مصور کی تصویر دیکھی، تعریف تصویر کی کرتے ہو یا مصور کی کرتے ہو؟ مصور کا کمال ہے، تصویر میں کیا ہے؟ ہاں وہ اپنے منہ سے بول رہی ہے، اپنی زبان حال سے اپنے بنانے اپنے مصور کی تعریف کر رہی ہے۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر۔ شیخ سعدی نے کہا، بڑا پیارا شعر ہے، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفترست از معرفت کردگار۔ یہ جو سبز درختوں کے پتے ہیں، ایک نگاہ ہوشیار
جو کہ ان کی حقیقت کو پہچان سکے، اس کے نزدیک ہر پتا معرفت کردگار کا ایک بہت بڑا دفتر ہے۔ اور آج ہمیں معلوم ہے ہر پتا ایک فیکٹری ہے، فوٹو سنتھسس کا عمل اس میں ہو رہا ہے، سورج کی انرجی کو جذب کیا جا رہا ہے۔ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر است از معرفت کردگار۔ وہ جو آیت میں نے آپ کو سنائی اسے میں نے نام دیا ہے آیت الآیات۔ اتنی آفاقی آیات کسی اور آیت میں جمع نہیں کی گئی جتنا بڑا گلدستہ خیال۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ دوسری طرف تمہارے اندر بھی ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ بے دل نے خوب کہا تھا، یہ چوٹی کے شعراء میں سے رہے ہندوستان کے، یہاں تک کہ غالب کو کہنا پڑا کہ طرز بے دل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے۔ آسان نہیں ہے طرز بے دل میں اردو میں شاعری کرنا، وہ فارسی کے شاعر تھے۔ ستمست گر حوست کشد کے بسیر سر و سمندرا تجھے غنچہ کم نہ دمیدئی در دل کشا بچمن درا۔ کتنے ستم کی بات ہے، تمہاری خواہش آمادہ کرتی ہے کہ چلو چمن میں دیکھو، پھولوں کی بہار دیکھو، درختوں کی بہار دیکھو، گھاس کے اوپر چہل قدمی کرو۔ ارے تم خود ایک پھول سے زیادہ کھلے ہوئے ہو۔ کبھی اپنے دل کا دروازہ کھول کر اس میں داخل ہو کر اپنے حسن معنوی کا مشاہدہ کرو۔ ستمست گر حوست کشد کہ بے سیر سر و سمندرا تجھے غنچہ کم نہ دمیدئی۔ دمکتا ہوا غنچہ ہو تم خود، در دل کشا بچمندرا۔ آیات الہیہ اندر بھی موجود۔ اچھا، ان آیات کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہو گئی، اللہ یاد آ گیا، تھا اندر موجود، اللہ کی علم اور معرفت موجود تھی، پردے آ گئے تھے، ظہور تھا۔ یا جیسے ایک جگہ کہا گیا کلا بل رانا علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر جو بھی بدکاریاں وہ کرتے رہے ہیں اس سے زنگ لگ گیا، حجابات آ گئے۔ شیخ علی حجویری رحمت اللہ علیہ، جنہیں داتا گنج بخش کہا جاتا ہے، اگرچہ یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے، انہوں نے کتاب کا نام کیا رکھا؟ کشف المحجوب۔ جو پردے میں آیا ہوا ہے، اوٹ میں آیا ہوا ہے، اسے کھولنا۔ تم اوٹ میں ہو، تمہارے اندر موجود ہے اللہ کی معرفت۔ البتہ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلنا چاہیے، اب تمہارے لیے محبوب ترین ہستی اللہ ہو۔